نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ اج دی مجلس دے اندر آپ حضرات دے سامنے سلطان محمود رحمت اللہ علیہ اور اس دے خادم خاص ایاز دا واقعہ بیان کیتا ویسی۔ سلطان محمود رحمت اللہ علیہ دا ایک خادم خاص آئی حضرت ایاز رحمت اللہ علیہ۔ یہ بہت مخلص آدمی ہے، ذاتی طور تے بہت غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، لیکن ہے بڑا مخلص آدمی۔ اور سلطان محمود رحمت اللہ علیہ بھی بہت سمجھدار آدمی ہیں، عقل مند آدمی ہیں، بہت زیرک آدمی ہیں۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایاز جیسا مخلص آدمی اور میرے مجلس کے اندر نہیں ہے، اس واسطے ایاز کو بہت بڑا مقام دینے ہیں، اہمیت دینے ہیں اور بہت قدر کرتے ہیں۔ دوسرے وزرائے سلطنت جڑے ہیں وہ ایاز نال حسد کرتے ہیں، اساں پڑھے لکھے، اساں سمجھدار، عہدیدار، ساڑا اتنا مرتبہ نہیں ہے، بادشاہ دیا وہ مقام نہیں ہے جڑا ایاز دا ہے۔ ایاز نال حسد کر دیان، اعتراضات کر دیان، انہیں خامیاں تلاش کر دیان۔ تو ایک دفعہ سلطان محمود نے امتحان لیا کہ چلو انہوں کو پتہ لگ ونجے بے کون مخلص ہے تے کون غیر مخلص ہے۔ تو بہت بڑا امتحان لیا سلطان محمود نے۔ سلطان محمود نے اپنے خزانہ دے وچوں ایک قیمتی ہیرا نکالا، بہت قیمتی ہیرا ہے، بہت خوبصورت، بہت چمکدار ہیرا۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر کو دکھایا اور فرمایا کہ دیکھو اس کی کتنی قیمت ہو سی۔ تو وزیر نے دیکھ کے بڑی تعریف کی تھی اور آکھن لگا کہ بہت قیمتی ہیرا ہے، یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ 200 گدے سونے دے لڈی ہوئے نہ پھر بھی یہ قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ 200 گدے سونے دے لڈے ہوئے، ایک دو نہیں، 200 گدے سونے دے لڈے ہوئے، انہاں کو لی اے ہیرا قیمتی ہے۔ تو سلطان محمود نے فرمایا اچھا اتنا قیمتی ہے؟ جی اتنا قیمتی ہے۔ فرمایا اچھا میرا حکم ہے ہتھوڑا لے تے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ریزے ریزے کر دے۔ آکھا جی میرے کو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، یہ تو تھوڑی سلطنت کا نقصان ہے، اتنا بڑا قیمتی ہیرا ضائع ہو ویسی تو بہت بڑا نقصان ہو ویسی، اب میں سلطنت دا خزانے دا نقصان نہیں کر سکتا، میرے کو برداشت نہیں۔ تو بادشاہ نے شاباش دیتی، تعریف کی تھی اور اس کو بہت بڑا انعام دیتا۔ پھر دوسرے عہدیدار کو سڑا، ہاں بھی دیکھ ہیرا کتنا قیمتی ہوگی؟ جو بہت قیمتی، کتنا قیمتی؟ کہ تھوڑی ادھی سلطنت کو لی نہیں قیمت زیادہ۔ اچھا اس کو بھی بادشاہ نے حکم فرمایا اچھا اسی میرا حکم ہے اس کو توڑ دے۔ اس آگے جی نہیں میں توڑ نہیں سکتا، اتنا قیمتی ہیرا، یہ تو خزانے دے حکومت دے خزانے نال، تھوڑے خزانے نال دشمنی، میں نہیں توڑتا۔ بادشاہ نے آگے ٹھیک ہے بھئی، اس کو شاباش دیتے، انعام بھی دیتا، تعریف بھی کیتی۔ اب وہ چلا یکے بعد ایگرے، بادشاہ نے اپنے تمام اراکین سلطنت کو باری باری بلایا، اس ہیرے دی قیمت لگوائی، اس بعد اپنا حکم دیتا اس کو توڑ دو۔ لیکن انہوں سارا نے پہلے وزیر دی تقلید کی تھی کہ وزیر صاحب جو آکھا بھائی نہیں توڑنا چاہیے، لہٰذا کسی نے بھی نہیں توڑا، کوئی آدمی بھی توڑنے واسطے تیار نہ ہویا۔ جب سارے اراکین سلطنت نے جواب دے دیتے کہ جی اسی ایک ہیرے کو نہیں توڑ سکتے، بہت بڑا نقصان ہو ویستی خزانے دا، تو پھر بادشاہ نے حکم دیتا ہے اب ایاز کو بلاؤ۔ کس کو بلاؤ؟ ایاز کو بلاؤ۔ ایاز آ گیا، بادشاہ نے ہیرا ایاز سے ہاتھ رکھا اور فرمایا دیکھو ایاز غور نال دیکھ ہیرے کو، بہت قیمتی ہیرا، کتنا قیمتی ہے اس میں؟
ایاز نے عرض کی حضرت کتنا قیمتی ہے؟ میں جتنی بھی قیمت لاواں اس کو لی زیادہ قیمتی ہے. میں کتنی قیمت لے سا اپنی سمجھ دے مطابق لے سا، سونا آکھاں، چاندی آکھاں، کتنی سلطنت آکھاں، میں جتنی قیمت ہی لاواں اس کو لی زیادہ قیمتی ہے. اچھا جی بہت قیمتی ہے؟ جی بہت قیمتی ہے. بادشاہ آکھا جی میرا حکم ہے اس کو توڑ دے. ایاز ہتھوڑا چایا، تلے رکھا فرش دیتے، بسم اللہ پڑھ کے ٹھاک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہیرے کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اراکین سلطنت چیخ اٹھے نو بے وقوف اسادے آسے ایاز بے وقوف ہے، ناشکرہ انسان ہے، اتنا بڑا خزانے دا نقصان کر دیتا ہے، اتنا بڑا قیمتی ہیرا انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ریزہ ریزہ. سلطان محمود نے فرمایا اچھا دسو، سارا کو میں حکم کیتا ہے بھی تساں توڑ دو، تساں نہیں توڑا. میں ایاز کو حکم کیتا توڑ دے، ایاز توڑ دیتے. اب تساں دسو تساں توڑا کیوں نہیں؟ ایاز دستے توڑا کیوں اس یہ نا کو تساں دسو توڑا کیوں نہیں؟ ایاز کو پوچھساں توڑا کیوں ہی؟ انہوں آکھی جی توڑا اس واسطے نہیں، بہت قیمتی ہیرا، خزانے دا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اس واسطے نہیں توڑ. انعاماتی ملے انہوں. ایاز کو پتہ بھائی انعاماتی میں کو نہیں ملنے، ہاں میں تو نقصان کرنا. انہاں سارا جواب دیتا جی اس واسطے نہیں توڑا کہ بہت قیمتی ہیرا، یہ خزانے دا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ سمجھداری دی بات نہیں ہے، یہ تو بے وقوف جو ہے. سلطان نے پوچھا ہے ایاز ہاں بھائی تو دس تیں کیوں توڑا؟ وہ آکھے جی میں اس واسطے توڑا جو میں کو لسن اراکین سلطنت ذرا جواب دیوین بھئی ہیرا زیادہ قیمتی ہے یا بادشاہ دا حکم قیمتی ہے؟ سمجھ آندے پہ ہیرا قیمتی ہے یا بادشاہ دا حکم قیمتی ہے؟ اللہ دے بندے ہیرا قیمتی نہیں، بادشاہ دا حکم قیمتی ہے. ایک طرف بادشاہ دا حکم ہے، دوسری طرف ہیرا ہے. میں لکھاں ہیرے قربان کراں بادشاہ دے حکم تے، یہ کڑی گل ہے؟ میں اگر ہیرا نہیں توڑ دا تو بادشاہ دا حکم ٹوٹ دا. میں کہ ہیرا ٹوٹ جاوے تو ٹوٹ جاوے پر بادشاہ دا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. بادشاہ کہ ہون دسو بھائی تسے ایاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایاز کتنا سمجھدار بندہ، کتنا وفادار بندہ، کتنا مخلص بندہ، تساں ایاز دے مقام کو نیوے پہنچ سکتے تے آج تو بعد حسد نہ کیتا کرو ایاز نہ. اللہ والا نے اس واقعے کو نتیجہ یہ نکالا کہ الامر فوق الادب، جرا امر ہوندے نا حکم و ادب کو انہا درجہ زیادہ ہوندے. ایک ادب اپنی جگہ دوتے لیکن حکم آونجے تو حکم دا درجہ زیادہ. ادب دا تقاضا یہ ہے کہ ہیرے کو نہیں بھرنا چاہیے، نہیں توڑنا چاہیے، بہت قیمتی ہے. لیکن حکم بادشاہ دا ہے تو حکم دا درجہ زیادہ، بادشاہ دا حکم ہے اس کو توڑ دو. اور خلاصہ یہ نکلا اللہ والے فرمائیں کہ حاکم دی حکم دی اہمیت دل وچ ہونی چاہیے. اگر حکم دی اہمیت نہیں ہے تو سمجھو اس حاکم دی بھی اہمیت نہیں ہے. اگر ساڑے دلاں دے اندر اللہ دے حکم دی اہمیت ہے تو وقت ساڑے دلاں چ اللہ دی عظمت دی اہمیت بھی ہے. اگر اللہ دے حکم دی اہمیت نہیں ہے تو وہ سارے دلاں چ اللہ دی بھی اہمیت نہیں ہے. ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ذات ہے، اس ہر حکم کو اہمیت رہے. میرے اللہ دا حکم ہے اہمیت رہے. ساری دنیا دے خزانے نفع نقصان ایک طرف ہوئے، اللہ دا حکم ایک طرف ہوئے. اللہ دا حکم ضروری ہے مننا، اللہ دا حکم دی اہمیت ہونی چاہیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس نقطے کو سمجھا کہ اللہ دا حکم افضل ہے، اللہ دا حکم پورا کرنا ضروری ہے. دنیا دا نفع ہوئے نقصان ہوئے، جان چلی ونجے تو چلی ونجے کوئی بات نہیں، حکومت جان دیئے تو چلی جاوے کوئی بات نہیں، اللہ دا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. یہ ہے اللہ والے تائیں اللہ تعالیٰ نے کو اپنا مقرب بنا لیندہ کہ انہاں دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دے حکم دی اتنی اہمیت ہوندی ہے، اتنی اہمیت ہوندی ہے کہ دنیا دی کسی چیز دی اتنی اہمیت نہیں ہوندی جتنا اللہ دے حکم دی اہمیت ہوندی. تو اللہ تعالیٰ ساکوں انہاں واقعات کو عبرت
اور نصیحت حاصل کرنے دی توفیق عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔